الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جی کرتا تردان دنیا تے کھلار دیا جی کرتا تردان دنیا تے کھلار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دوارے دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دوارے شبیر دلوں ہوتے چھریاں سن چل دیا شبیر دلوں ہوتے چھریاں سن چل گر زہرا دبس دینو ہتھ جدرے مار دیا گر زہرا دبس دینو ہتھ جدرے
اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار بیان اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں تیرے نام تو بار بیان رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں سر ویر دبا چھوڑی زلفان سوار دیاں سر ویر دبا چھوڑی زلفان سوار دیاں امان حسین کیا میرے لیے دعا کریو امان حسین کیا میرے لیے دعا کریو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام صدر محفل سادات کرام علماء کرام ناتخانہ شیرین نساء بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 19ویں سالانہ شہادت کانفرنس نیو یارک امریکہ کے اندر جامع مسجد مکی کے اندر انعقاد پذیر ہے
میں شکر گزار ہاں اجلی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان خصوصاً جناب محترم المقام عزت مآب جناب محمد پرویز صاحب، میرے برادر عزیز جناب محمد شفیق صاحب اور انہاں دے دیگر تمام رفقا جناب محمد یوسف قمر صاحب، قاری محمد یونس صاحب اور دیگر تمام علماء کرام جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا صالحہ سال تو آغاز فرما کے ہوں تک اس محفل مبارکہ نو امام علی مقام اور شہداء کربلا دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش فرما لیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتوں کا صدقہ جڑی کربلا والے نے کربلا جو گزاری ہوں اور صدقہ ان حالاتوں کا جڑی رسول کریم نے غیر سعود کے غیر حیرات گزاری ہوں، اللہ میری اور آپ احباب دی اجدی رات قبول فرما کے سارے سامنے مست ذریعہ نجات بنائے۔ قرب جوارتوں آپ احباب تشریف لے کے آئے رسول رحمت کا صدقہ اللہ صاحب نے ہر قدم تنے کی عزیز ذخیرہ عطا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں میرے ملک و ملت اور اسلام کے عظیم ثبوت تشریف فرمانے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اطہار دے شہزادے بھی تشریف فرمانے اور نبی کریم علیہ السلام دے خدام بھی تشریف فرمانے، علماء کرام بلند مقام بھی تشریف فرمانے، جنہاں نے میں نام آتے ہیں میں انہاں دے نام آپ کی خدمت ارپن پیش کر رہے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، جناب زیدی شاہ صاحب، حضرت پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب، حضرت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب اور حسنی شاہ صاحب سادات کرام تشریف فرمانے، فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شاہی صاحب، حضرت علامہ مولانا خالد محمد یونس صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل صاحب اور دیگر تمام احباب تشریف فرما رہے، معززین علاقہ بھی تشریف فرما۔ میں سب کے واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضور کی عزت دا صدقہ اور وللہ عزت ولی رسول ہی دا صدقہ اللہ صاحب کی عزت اور اقبال مزید بلند فرمائے۔ میں جامعہ مسجد انتظامیہ اور دیگر کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی سارے اس واسطے اکٹھے ہیں کہ اور رل مل کے اپنے یار دیاں تے ماہی دیاں زلفاں دا ذکر کر گئے۔ منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی، اسی حضور دا اور حضور دی آل اطہار دا ذکر پاک کرنے واسطے اکٹھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ ارشاد فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار والے اس حالت وچ کہ تو اودے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندے چ داخلہ کر، وادخلی جنتی، اور میری جنت چ داخل ہو جا۔ ان آیات بینات وچ اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا، فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لفظ اطمینان کی تفسیر کردے فرماندے کہ انسان نو دکھ پریشانی علم دے بعد جڑی پہلی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے۔ انسان کی زندگی جو دکھ زیادہ خوشیاں تھوڑی ہوندی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی دے بعد آسان نہیں ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسان نہیں ہے، ادھر بھی عسر وچ بھی یسر۔ اللہ نے ایک خوشی دو دکھاں دے درمیان رکھی۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں دکھ صدا سکھ کد کدائی، آدم علیہ السلام نو بناون واسطے جڑی مٹی گوئی گئی اور دکھاں بھی بارش دے پانی نال گوئی گئی۔ اس واسطے انسان دی زندگی کے اندر دکھ زیادہ خوشیاں تھوڑی ہوندیاں، مگر جڑیاں تھوڑی خوشیاں ہوندیاں نے انسان نو دکھ بلا دیندیاں نے۔ تو انسان نو دکھاں دے بعد جڑی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے۔ اور حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کرتے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو دے سامنے دی زندگی بھی
ساری کمائی لٹی جاوے، وہ ساری کل کائنات لٹی جاوے، اس غم کی کیفیت کے اندر انسان اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جانا ہے۔ مچھلی نو پانی کی اطمینان مل گئے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کا ذکر جڑا دلہ دا اطمینان تے سکون ہے۔ تو لفظ اطمینان جو اتنے غور کیجئے، اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ جاتے تھے، آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا، دے بال پر ہڈیاں سب کچھ علیحدہ علیحدہ بکھریا۔ خلیل الہی علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، عرض کی تھی انہوں کی میں زندہ کرے گا؟ ہڈیاں علیحدہ، بال علیحدہ، پر علیحدہ، سب کچھ علیحدہ۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا؟ اب کی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ زندہ کر کے بکھا دے میں تو میں اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پالو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 علیحدہ علیحدہ نسل دے پرندے پالے، مور، گدھ، کبوتر اور کبا، آپ نے مختلف 4 پرندے پالے۔ تو 4 پرندے اللہ کے نبی نہ اتنے مانوس ہو گئے کہ آپ جڑے پرندے کا نام لے کے پکار دے وہ پرندہ اڑ کے نبی کی تلی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا نہ پرندہ نو ذبح کرو، آپ نے ذبح کیا، اللہ نے فرمایا نہ دے بال اتارو، اتر گئے، پر اتارو، اتر گئے، فرمایا انہاں دا گوشت بناؤ، گوشت بن گیا، فرمایا قیمہ بناؤ، قیمہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندیاں دا قیمہ مکس کرو، آپ نے مکس کر لیا۔ اللہ نے فرمایا علی کل جبل منہن جزء، آؤ جنہیں سامنے سارے پہاڑ نے نہ پہاڑاں تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ۔ اللہ نے نبی قیمہ رکھ کے، اللہ فرمایا ابراہیم دور جا کے کھڑا ہو جاؤ۔ ابراہیم دور جا کے کھڑا ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، اللہ نے فرمایا ہن پکار مردہ پرندے۔ اللہ کے نبی نے مردہ پرندے نو آواز ماری۔ میں نے سچی دسیو امریکہ والے ہو، نبی مردہ پرندے نو پکارے شرک نہیں ہوتا، اسے زندہ نبی نو پکارے یہ شرک ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، فرمایا پکار مردہ پرندے نو۔ اللہ کے نبی نے پرندے کا نام لے کے پکاریا، فرمایا مور میری گل سن۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مور دے جڑا قیمے دا ٹکڑا پہاڑ تے سی نا وہ اپنی جگہ تو اڑیا، دوسرے پہاڑ کے اسے مور دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی ایک قیمہ اڑ کے جا کے ادھر نال ملیا، گوشت بھی مل گیا، پر بھی آگے بچ ہڈیاں بھی ہو گیا، پرندہ اڑ کے نبی کی تلی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ انہاں مردہ پرندے نو زندہ ہوندا ویکھ کے رب دے نبی دے دل نو جڑا سکون ملیا، رب دے قرآن نو اطمینان آکھیا، انہوں اطمینان کیا دے۔ تو اس آیت کے اللہ نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا جنہوں اطمینان ہے، جنہوں سکون ہے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نام ہے کہ اہل بیت قرآن دے نام ہے، یعنی کہ تینوں آل کی سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھ کے تینوں آل سمجھ آئے گا، کہ تینوں قرآن کی سمجھ نہ آئے پھر آل دے روبے تے آ جا کے تینوں قرآن سمجھ آواں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا کہ کسی چیز کا علم نہ ہوئے تو اہل ذکر کو سوال کرو۔ اللہ نے اہل علم نہیں فرمایا، اہل ذکر فرمایا کہ مولا علی المرتضی شیخ خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، فرماتے ہیں کہ اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں۔ یہ مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہوئے تو نبی کی آل کو پوچھا جاوے گا۔ آؤ آیات لے کے کربلا کے ٹیلے تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چ چلی گئے تے اج کر کے اللہ دے پاس دا دوسرا ذرا اتسیا جے نفس مطمئنہ کینو کہندے نے، کیونکہ میں تے تساں کسے قاری کسے حافظ کسے عالم کسے مدرس تو قرآن پڑھیا، اور حسین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔
قرآن کا قاری تے مفسر حسین تو ود کے کون ہو سکتا ہے؟ آؤ یہ آیات لے کے کربلا چلیے کہ امام علی مقام کی بات کا عرض کریے سونے دیا دو دریا تلا تسوی نفس مطمئنہ کی عمر ہے ہن پڑھا قرآن جا تو سبحان اللہ بھائی علامہ شادی صاحب تو لے کے میرے دائی بھائی جتنے آپ تشریف فرمانے پچھلے سال اس تو کئی سال گزر گئے دوستان میں نے سن دیا میرے والد صاحب دے شاگرد بیٹھے میرے والد صاحب دے بڑے قدم بھی بیٹھے نے شادی صاحب جنہوں نے میرے والد صاحب نے سنیا ساری زندگی 40-50 سال خطابت سنی ہوئی 25 سال میں بھی ہو گئے خطابت جس طرح شہد قبلہ فرما رہے سن پوری دنیا کے بھی جاتے ہیں انہوں نے پیچھے پیچھے نہ بھی لگا جانا تے یہ یورپ ہوں گے تو میں بھی یورپ ہے انگلینڈ ہوں گے میں بھی انگلینڈ یہ امریکہ ہے تو میں بھی پیچھے آ گیا تو انہوں نے علامہ دینا ہے اٹلی تو بھی بھائی عمران صاحب آئے نا ماشاءاللہ وہ انہوں کہنے لگے کہ میں تو سننے واسطے آ گیا میں کہ چلو عدالت لڑ کے تو میں جمعہ پڑھاتا رہے سے آپ کو کچھ دے دیں یعنی مختلف صبح تو میں نے فون کال اور ابا میرے پیر بھائی بھی چھوڑے شریف کے ماشاءاللہ میرے بابا جی حضور دے دے پال دے انہیں سارے علامہ دینا کہ پاکستان نہیں سبحان اللہ ساڑھے تو کروا لیں دیو ایک توڑے کو بندے بولتے نہیں میں نے علامہ نہ دلوائے ہو گئی کل جمعہ جو ایسے میں تو تھوڑا چیک کر گیا ہوں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے آج تو بعد جڑا نمازی آوے نو پتہ لگے تھے ذکر شہداء کربلا ہویا سی تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان میں دعا کرنا صدات علماء آمین فرمان پھر سمجھو قبول ہی قبول ہے یاد ہے جڑا کچھ ہے سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ گے ہاتھ چاہ کے جڑا اس کو کچھ بولے رمضان شریف سارا تبر مدینے گزار کے آؤ اور جڑا اس تو کچھ بولے گا رات تو سامنے کے خواب جو کملی والا ہے آپ ہی آ جاؤ تو تیرا کی جانا جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دے محفل جی حسین جو نبی نانا جام دی زیارت عطا فرما ہن کھاوے تے رکھے اگر اولا بولے کچھ بولو سبحان اللہ اگر گلا خراب ہوندا بے شک ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی ذکر حسین سی نو سبحان اللہ کہتا رہا ہو سکتا کسی نو خیال آوے ہاتھ کیوں چکا رہے کیوں کہندے ہاتھ کھڑے کر دو ممبر رسول تے بیٹھا قسم ممبر والے دی تواڈے ہاتھ کھڑا کرے تے نہ میرا شادی دا اے خطبہ نقبہ کسے دا کوئی فائدہ نہیں میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جانگیاں ہاتھ بولن میں تو میرا دل کر دے قیامت والا ہاتھ نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ جدو تیرا تے تیرے یار دا ذکر ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو کچھ بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا یا تو نفس مطمئنہ ترجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی وادخلی جنتی المدینہ نے فرمایا اے اطمینان والی جان حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے بھی کائنات اجڑ جاوے اس کم دی کیفیت دے اندر اللہ دے ذکر کے انسان سکون ملے انہوں اطمینان کیا جا جائے نوجوان میرے امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے بل جا رہے ہو حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو ادھر قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہے ہو حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو کربلا کے میرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو سات محرم پانی بند کر دیا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو 10 محرم دی سجد الموئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دے ابا دے بدو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دے عسکر دے حلق دے تیر لگیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہو او دی نکی دی سکینہ بھی ہوندی ہے حسین اللہ دا
جتنا سکون ملتا ہے کہ سر میرے بھی موت چڑھیا ہے وہ اللہ کا ذکر کری جا رہے کری جا آخری دن ہوگا کہ عمرہ ظاہر جدو ٹرتا ہے واپس گڈی چ بیٹھ کے جدو مڑ کے آخری باری گنبد خضرا ویکھدا تو اس عمرہ کرنے والے دی چیخ نکل جاتی ہے کہ حاجی مڑ کے کہندے نے کھمری والے پتہ نہیں مڑ آਉਣਾ کہ نہیں آਉਣਾ مدینہ دی والیہ آخری سلام جلدی بلا لیا جائے اور میں نے سچی دسو مسلمانوں جڑا 10 دن مدینہ چ رہ آوے اور دیکھو تے مدینہ چھڑیا نہیں جاتا تے جنہیں 56 سال مدینہ گزارے اس حسین نے مدینہ کوئی سوکھے چھڑے ہو گئے مدینہ چھڑن کا غم بھی ہے اکبر کے جان کا دکھ بھی ہے 18 سال درخت لوگ پانی پیتا ہوئے تو درخت کو کٹن میں دل نہیں کرتا انہیں 18 سال اکبر پال کے دے لیا اسی پترہ دے منہ چمکے آئے ہوتے جا کے بھی چمڑے پر تو آٹے میرے ایڈے سونے تھے نہیں جڑے حسین دے سونے تھے انہیں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تھے اصغر 6 مہینے دا بھی دیتا چھوٹی جی سکینہ بھی ہوں دی ہے کوئی یارو کھڑا غم میں جڑا حسین نے ساری کائنات لٹی گئی تو نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے پیا دسدا کہ مینوں رب دے ذکر سے سکون پیا ملدا ہے یہ اے دا انعام اطمینان ہے کہ دنیا لٹی جاوے تے ذکر خدا کے اطمینان ملے کہ جب کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں ترجمہ کی نہ کروں کہ رب کہندا یا ایتھو النفس المطمئنہ اے حسین کوئی ناراض نہ ہوئے کہ میں ترجمہ کی نہ کروں کہ اللہ فرمائے یا ایتھو النفس المطمئنہ اے حسین ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ گھر ایک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوگی وہ دے بیڑے چھ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیٹا بھی ایک بھی نہیں سامنے پتراں دیا لاشاں سجے پاسے ویراں دیا لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاماں دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر تے کھلو کے تے بڑے تے پہ نام آسمان پر ویکھ کے پہ کچھ دینے راضی ہیں کہ نہیں سمجھے تے ہور احسان کراں اتنا بھی لاش کے کھلو کے آسمان پر دیکھ کے پوچھ دینے راضی ہے کہ غور دے ماں وہ تم آواز آئی حسین تو راضی ہے حسین تو راضی ہے کہ لوگ عرض کی بھی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں مدینہ چھڈ کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں اپنا قاسم دے کے بھی راضی ہوں یا اللہ میں دے چڑھ کے بھی راضی سمجھ آئی اونچا بولو سبحان اللہ آخر تیرے تے راضی ہیں تو میرے نام تو مان چلو ہم تے جڑا تیرے نام کا نعرہ مار کے مر جے میں رب او دے تے بھی راضی ہوں دیکھو کربلا اندر کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے کہ لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکھدا ہی لے لیا ہے آخر جیڑی قیمت ہے نانے دا دین بچے گا میں کوئی قیمت دے کے بچاواں گا آخر جے اصغر دے کے بچ دے اور آسمان کا نام قرآن جراب نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا
جی امانت ہوئے انہوں دیا کرو، خیانت نہ کرو۔ کربلا کھلو کیا کیا اکبر تیری امانت، اصغر تیری امانت تینوں نے دیتا، عباس تیری امانت تینوں نے دیتا۔ پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، آخیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی ماریا، تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی ماریا، سب کچھ قربان کر چھڑیا، کچھ بھی نہیں رکھیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اج اسی اس حسین کا ذکر کرنا واسطے کٹھے ہاں جڑا نفس مطمئنہ ہے۔ ایسا اطمینان کہ کائنات ساری لٹی گئی کہ خدا ذکر کری جا رہا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی حسین کا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہاں جڑا راکب درش مصطفیٰ ہے، نور دیدہ مصطفیٰ ہے، شہزادہ کونین ہے، مخدوم کائنات ہے، جڑا میرے نبی کے دل کا سکون ہے، میرے نبی کے ویڑے دی رونق ہے پاک ہے۔ بچپن حسین دا مولا پہ بولے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو، اور شاید سادی فرماندے نے اونٹ مستی ہو گئے تو دو من پار ایک دی جگہ چک جاندے مستی کی بولی جو زبان میری ملت دے نوجوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی چادر بھی بکل مار کیا ہے، جدو بکل کھولی تے ویکھے چھوٹا جہا ہرنی دا بچہ پیش کر کے عرض کیا سید عالم میری بڑی چرکوی تمنا سی کہ میں اپنے محبوب نو تحفہ دیواں، تے بڑا غریب ہوں یا رسول اللہ تحفہ دیواں دی جا نہیں کہ محبوبہ جی جنگل چ گزریا تے ہرنی دا بچہ دیکھیا تے تحفہ لے آیا۔ ایک غریب صاحب سن حضرت عبداللہ انہوں کا دل کر رہا تحفہ دیواں، یہودی دی دکان تے جانا تے ادھار چیزاں خرید کے نبی کریم نے تحفے دینے، انہیں جدو پیسے منگنے دے انہوں لے کے نبی کریم کو لا جانا تے کہنے دے پیسے دے۔ حضور نے فرمانا میں تے کوئی خریدیا کچھ نہیں کہنا تحفہ نہیں لیا۔ ایک دن تحفہ لے کے آئے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر، ادھار خرید کے انہوں نے پیسے دینے پہلے میں آپ خرید لواں گا۔ ہاتھ جوڑی ایک خواجہ غلام فرید نے زبان کی کما کے کہنے لگے مجھے تاں غریباں پر دل تاں امید ہے، تسی بولے نہیں زبان اللہ، مجھے تاں غریباں دل تاں امید ہے، میں جو چیز دیساں دیساں رجا کے بس ایک واری لنگا چھاڑیے جا کیڑا رنگ دے ماں پھول پاؤن مصری تے لچیاں منگیساں اتر گلاباں تھی مل مل دھویساں شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے بکھراج ہیرے، میں جو چیز دیساں وہ دیساں دا جاتے بس ایک باری لنگا ساڑھیے جاتے۔ آخر دیواں تو دیواں گا کہ تم آخر پر مجھے تو غریب ہوں دل تھا مجھے آخر لگے آگے تو دیواں گا سارا کچھ پر ایک شاید تو میری بھی ہے۔ وہ کیڑی فرمایا زوری جے ویسو تے ونجن نہ ویسو تے گل پاک پلڑا تے منتا کرے سو، آخر سب کچھ دیواں گا ہے غریب ہوں پر جے آگے تے دیواں گا سب کچھ پر یاد رکھو جے آگے تے میں جان نہیں دے کوئی اچھا بولو سبحان اللہ۔ اچھا کی ہویا غریب اج صحابی کی چادر بھی مکل مار کہتے ہیں ہرنی دا بچہ اچھا پہنچتا غریباں دل تا امید ہے آج ہرنی دا بچہ تحفہ میرے کریم نے قبول کیتا۔ امام حسن مجتبی دا بچپن سی او پہ کھیل دے بچیاں جانوراں دے بچیاں نہ پیار ہوندا آ کے نانے دی گود وچ بیٹھے تے اس کیتی نانا جی یہ کی ہے؟ فرمایا بیٹا ہرنی دا بچہ ہے یہ کتھوں لے آئے؟ فرمایا وہ فلاں صحابی لے کے آئے نے تے یہ مینوں دے دو۔ فرمایا تسی لے جاؤ۔ ایک اٹھا کے گھر لے آئے کھیل رہے تھے امام حسین چونکہ آپ تو بھی چھوٹے سن قریب آ کے پوچھتے ہیں بھائی جان ایک ہی ہے؟ فرمایا ہرنی کا بچہ ہے یہ کتھوں لے آئے؟ نانا جی نے عطا کیتا ہے۔ امام حسین دروازے میں ٹر پہ سید کائنات دیکھ کے فرما دیا بے حسین کتنے چلے ہیں؟ تے مڑ کے کہنے لگے میں نانا جی کو ہرنی کا بچہ لے چلا آ کے نانے دی گود وچ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نانے دی داڑھی نہ کھیل کے نا
کہ گلاں چ گلاں پا کے پوچھتے ہیں اے بھائی حسن نو ہرنی کا بچہ تساں دیتا ہے؟ میں جی میں دیتا ہے تو مینوں بھی دیو. ہن میرے نبی گلاں چ بہلا رہے سچی دسو تہاڈا میرا پتر لاڈلا ہوے تے گلاں چ نہیں بہلدا تے جڑا خدا تے خدائی دا سمجھ لاڈلا ہوے تے جڑا رب تے رسول دا سمجھ لاڈلا ہوے رو کے تے اکھاں چ نکے نکے اتھرو تے اکھاں نانا جی میں ہرنی دا بچہ لینا ہے میں ہرنی دا بچہ لینا ہے. نوجوان امام حسین دی آنکھاں وچ اتھرو آئے تو جگہ دے کے ہرنی اپنا بچہ دے آ رہی بچہ دے آ کے ہرنی نے نبی دے قدماں تے رکھ جاؤ عرض کر دی کملی والے اللہ نے مینوں دو پتر عطا کیتے ایک نو صحابی لے ایک نو میں لے آیا کہنے لگی بڑے نصیباں والی میرے ایک پتر نہ تیرا حسن کھیلے گا ایک نہ تیرا حسین کھیلے گا. فرمایا پاویں جانور بچیاں دی ماں ہے ماما کھلوں بچیاں پاؤں کوئی لیا جانا ہرنی رو کے کہنے لگی کملی والی کی رہا کہ میں جانور اپنے بچیاں دی ماں اے ماما تو بچیاں باج نہیں لیا جانا کملی والی میں اپنے بچیاں باج رہ سکتی ہوں محمد دا پتر رادا نہیں رہ سکتی. محمد دا پتر روندا نہیں ماں دی گود وچ روے تے کملی والے طرف جان سونے دی گود وچ روے تے جانور طرف جان. پتہ نہیں جدوں اکبر دی لاش چکدا او کلا ہی روندا ہوے اس ویلے کملی والے دی روح پاک مدینے کنے طرف دی ہوے گی. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے تو ایسا نفس مطمئنہ ہے. اجازت ہوے تے پڑھیے گا کہ اس حسین دی بارگاہ وچ چند الفاظ میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. کیڑا کیڑا حسینی بیٹھا والا ہاتھ چاہ کے میں دسو ایتھے ہاتھ رکھو میں دیکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بلا. میں کل بھی جملہ عرض کیتا سی کہ جڑا حسینی نہ ہوے او یزیدی ہوندا ہے. اسی سارے حسینی ساڈی اماں حسینی ساڈا باپ حسینی حسینی ہونا ساڈا نام ہے. میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جب میں کہا نا تارا جڑا حسینی امی دا پتر ہے نا ہاتھ کے نعرہ مار کے کہ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے تارا پھر بولے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ایک نہیں اچھی بولیں گے تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا جدہ بولے ہمارا ہمارا حسین ہے اے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. حدیث پاک ہے جو جنتی جنت کے چلے جان دور ہی دوزخ کے چلے جان اچانک دوزخ جنت نو کھوے گی لیکن تیرے پلے کی
پتہ چلیا ہر قوم کہہ رہی ہے جڑا ہے وہ بولے ہر قوم کہہ رہی ہے جڑا ہے آخر بولے ہمارا حسین ہے اسی اپنا کیوں دوجے نو دئیے ہمارا حسین ساڈا اپنا حسین ہے میری ملت دے نوجوانوں میں کل بھی عرض کیتا کہ ہندی شاعر کہنا اے ابن علی اگر تو یہاں ہند میں آتا اے مدینہ تو کربلا پر جان والے کہنا اے ابن علی اگر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے میری ملت نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لاڈلا امام حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی نے کا پتر عطا کیا توجہ ہے نا بھائی نہ زیادہ دیر تھوڑی سمجھ فیشن نہیں کرنے پر شفیق نے انہوں پتہ کیا کہ مجمع بھی تھوڑا تے ٹائم بھی تھوڑا ہی پر میں تھوڑا تے اپنے امتحان نہ لینا تے نہ دینا بھائی میں کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت ہے کہ زیادہ گفتگو ہو جو نہ تو کربلا تو تھوڑا اگے چھڑ کے ہونا مولانا جامی فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرے محبوب نے کا پتر عطا کیا حضور نے پتر کا نام رکھا ابراہیم باقی مسجد چھوڑنے والے ہو وہ کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا محمد کا پتر ہوئے گا اکھ بند کر کے ایک باری تصور کر میں جملہ بولن لگا یعقوب کا یوسف ایک سونا ہے محمد کا کنا کو سونا ہوئے گا میرے نبی نے پتر کا نام رکھا ابراہیم اللہ نے تین پتر عطا کیتے بچپن کی لے پچھلے نبیوں نے پتر بھی نبی بنے آدم نبی پتر شیس نبی ابراہیم نبی دو پتر اسماعیل تے اسحاق نبی زکریا نبی پتر یحییٰ نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی موسیٰ نبی چھوٹا بھائی ہارون نبی نبیوں نے پتر نبی بنے یعقوب دا یوسف نبی اسحاق دا یعقوب نبی نبیوں دا پتر نبی بنے یہ ساڑھے نبی دا پتر نبی نہ بندا تو انہاں قوماں نے مینے مارنے سن ساڑھے نبیوں دے پتر نبی بنے مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے دے کے واپس لے بچپنے چی فرما تیرے تے ختم نبوت دی مہر لگائی ہے تیرے بعد کوئی کانا کالا کو جائے ایک پاسے رہ گیا تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہونا تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہونا کہ تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے یہ نو سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ یہ نو کہہ لے تاجدار ختم نبوت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر اللہ دیتا ایک دن میرے نبی اپنے پتر نو بائیں زانوں تے بٹھا کے تے بوسا میرے پیار کر رہے تھے امام حسین کا بچپن آ کے نانے دی گود وچ بیٹھ کے ہن حضور ایک باری دوترے نے چھوڑ دے ایک باری پتر نے چھوڑ دے ایک ہے جبریل دروازے تے کھڑے رسول کریم نے دیکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے اس کے کی سونے اللہ پوچھتا پتر پیاری کہ دوسرا پیارے فرمایا ایک سجی آنکھیں ایک کھبی آنکھیں دونوں پیارے آج کی پھر رب کہتا ہے کہ پیارا تسی رکھ لو کہ دسان ہو گئے میرے آقا پتر والتے دوترے والے کہ ان روئے کہ اکھاں چیزیں اترو جنہیں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے تانے گر دے ان میرے نبی روئے کیڑا دیواں کالے دے والی نے لوگ کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جا فرمایا میرا پتر ہی لے جا میرا پتر گیا میں روان حسین بھی ازارہ روئے گی فرمایا میں آپ رون وگا میرے کلوں دارہ روگی دیکھی نہیں جانی تین دن کے بعد نبی دے پتر کا وصال ہویا میرے آقا اپنے پتر کی لاش چک کے رو دے رہے کدے پتر کا متھا چم دے کدے پتر دے لب دے وصال چم دے رہے کہ ٹر گئے میں دلدار دلا دے اے بدروں چکے مہارا اگڑی بستی
والدہ پتر کا انتقال ہوا، میرے نبی پتر کی لاش دفن کر کے گھر آئے، امام حسین کا بچپن ہے، بچیاں سے کھیلتے نانے کو چپ کر کے گزر گئے، نبی کریم نے پتر دیا گئی، اج کدے پتر یوں سینے نال لگے لاؤ، بازو پھیلا کے فرمایا آ جا نانے دے سینے لگی جاؤ، تیرے تمہیں پتر قربان کیتا، حسین نے آج نانے نے جفا ماریا، ارد کی نانا رونا تم تے ایک قربان کیتا ہے، ویلایا لگے میں سارے قربان کر دے نانا تسا ایک بار میرے ویلا آلن جو میں سارے ہی وار دیتا گا، پھر سارے ہی وار دیتے، پھر سارے ہی وار دیتے، اور یار پڑھے لکھے بیٹھے ابراہیم نے ایک ذبح کرنا سی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل ذبح کرنا سی، اکھ تے پٹی بن لی، میں سیال کوٹ دے کے بازار جو گزریا تے وڈیرا جا بابا ٹریا جاوے تے نال آکھے ہائے میرا پترا، ہائے میرا پترا، ہائے میرا پترا، میں پوچھا کون ہے؟ لوگ آکھے حضرت صاحب اس گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر ہے، ڈبل ایم اے تعلیم ہے، پر ادھر جوان پتر مر گئے، ادھر دماغی توازن بگڑ گئے، بازار جب پھرتا رہتا تھا کہندا ہائے میرا پترا، ہائے میرا پترا، میں نو خیال آیا ادھر ایک گیا ہے تے آ حال ہو گیا ہے، وہ یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے قرآن کہتا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے باپ دیا اکھاں نبینیاں ہو گئیاں، ایک گیا دماغی توازن بگڑ گیا، ایک گیا اکھاں نبینیاں ہو گئیاں، ایک دینا پیا تے اکھاں تے پٹی بن گئی تے آکھیا ایڈا سونا اسماعیل ذبح ہوندا ویکھیا نہیں جانا، حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا تے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی، پٹی بھی نہیں بنی، میں نے جبریا کرنا ایک دیون لگیا، اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں، بھئی ایک دیون لگیا، اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں، ایک دیون لگیا، اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں، پر کربلا وچ یار نے، کربلا وچ یار نے، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، بھئی کربلا وچ یار نے، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، سارے دیواں پر نانے دا قرآن رے تو زمین تے نہیں ڈگن دے پاؤں گا، پھر وارو واری سارے جڑ کے بڑبار حسین دا پایا، نوجوانوں جب میرے امام نے دستار نانے دی سر تے رکھی، جبا حضرت امیر حمزہ دا پہنیا تے پٹکا کمر امام حسن دا بدیا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حیدری پکڑی نا تے سیدہ زینب کے فرما دیا ایڈا سونا پہ لگ رہا 2 لگ پہ لگ رہا تے 2 گھڑیاں ٹھہری، پرانے جس صندوق کی ایک سونی جی چادر نکالی، وہ چٹے چادر لے آ کے نا تے دل تے کندھے تے رکھی، سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے زینب چادر کھیڑ دو، تے رو کے فرماندے نے چاندیا امی زہرا دے کے گئی سی، تے امی نے فرمایا سی جدوں کربلا دا دولہ بن کے ویر ٹرے نا، دستار نانے دی ہوئے، جبا میرے حمزہ دا ہوئے، پٹکا حسن دا ہوئے، تلوار حیدر دی ہوئے، تے اگیاں تے چادر فاطمہ دا حصہ بھی رکھ دے، میرے امام کا متھا زینب نے چومیا، امام ایک کر کے سارے نہ ملے، فرمایا میں چلے اس زہرا دیا دیا ہو جنہیں دروازے دے پولے جبریل کھڑا سی، تے نبی کریم نے فرمایا اندر آ جا، تے جبریل آکھیا سونے کیویں آواں بیڑے تے تیری زہرا بیٹھی ہے، فرمایا تو تے فرشتہ ہے، آکھیا سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر، زہرا دا حیا اپنی جگہ پر، فرمایا اس زہرا دی نہ بیٹھنا ہو، اپنے پردے کا خیال رکھو، سیدہ زینب متھا چومیا، آکھیا سونیا انہیں تے قرآن پڑھ کے 10 جائیں تو علی دا پتر ہے، پردہ ماں بھی ہے جدہ کر جاواں گی کہ قیامت تک دنیا میں برت دے کے جب تیری شہادت دے خطبے پڑے گی نا،
نال زینب تو پردے دے خطبے بھی پڑھیا کرے گی. جب آکھے گا حسین ورگا ویر کوئی نہیں تو زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں. میرے ملت دے نوجوانوں میرے امام ترے انج لگے جی جسم کی روح نکل کے جا رہے، انج لگے جی پھلاں دی خوشبو بھی جا رہے. میرے امام خیمے جو نکل رہے تے ماں قاسم کی لاش تے لیٹ کے کہنے لگی ہوں میں فرما دیا پترا چاچو ٹر چلے گئے. سیدہ زینب فرما دیا میں میرے آن کے محمد اٹھو. ماں ٹر چلے تھے. اکبر کی ماں میں لیلا لاش تے لیٹ گئی. فرما دیا اکبر پترا بابا نے روک لیا، بابا ٹر چلے گئے. سیدہ شہر بانو فرما دیا میں زین العابدین پتر اٹھ بابا جا رہے. میرے امام خیمے جو نکل رہے تے آپ دیا اکھاں چتھرو. سیدہ زینب کہہ کے فرما دیا پترا ماری رویا نہیں، اپنی بھائی کیوں روئے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے فرما دے نانا یاد ہے، نانا یاد ہے. الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا ان التجار اصحابا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اکھیا نانا یاد آئے، اکھیا نانا کیوں یاد آئے؟ آپ نے فرمایا نانا یاد آنے جد میں راج نبی نو ہوئی، اے جد میں راج نبی نو ہوئی، جبریل بلا کے لیا جدی علی بنے پر چلے نبی پاک میں آپ چڑھایا. اج کوئی نہیں بگا یہ پکڑن والا جدو بار حسین دا آیا. پھر خیمے وچوں اے بولی زینب اس گرگاؤں پہ پایا. پکڑ رکاب گھوڑے دیا تھے لہر چڑھ امڑی دیا جایا. امام علی مقام ٹورا لگے تھے اچھان رکھتے میں جو آواز ایک امید آواز تھا اجے میں جا جاتی. میرے امام نے پہچانا کہ آواز تھے ام رباب دی ہے. میرے امام دی لاڈلی بیوی قریب آ کے فرمایا رباب کیوں پکاریا؟ اس کا بھی ہمیں کو تھوڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. 7 سال دی بیٹی سکینہ شہزادی دے دکھ کدے دیکھے نہیں. ادھی رات ویلے مدینے سوتی کے ماں نے جگا کے کہ اٹھ دیئے سی مدینہ چھڑ کے چلے. اس 7 سال دی بچی ادھی رات ویلے اٹھی 450 کلومیٹر سفر کر کے مدینے تو مکے آئی. وہ نہیں روئی. وہ مکے تو دری کر بنا آئی اور نہیں روئی. 7 محرم میں پانی بند ہو گیا اور نہیں روئی. وہ 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور نہیں روئی. اکبر دی لاش گر گئی اور نہیں روئی. عباس کے بازو کٹے گئی اور نہیں روئی. اصغر کا پگوڑا خالی ہو گیا اور نہیں روئی. وہ کیوں نہیں روندی؟ وہ اس بات نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی تھا. جن میں رو پئی ہوں میرے ابو رو پہنے سے وہ نہیں روندی کہ میرے ابو نہ رو پہنے. اور جب ابو ٹرے نا کہ وہ دے زبط سارے بندر ہی ٹر گئے. تو چیخ مار کے ماں دی گودی چی بے ہوش ہو گئے. تو تسی روز کماتے جاندے ہو. تسی آکھو نا بیٹی نو کہ میرے کپڑے اس طرح کر دے. تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ لیا ابو جی کتنے چل رہے ہو؟ باپ دسے میں فلان جگہ چلیا تے بیٹی کا اگلا سوال ہوتا ہے ابو کدوں آؤ گے؟ تو کربلا جو حسین ٹورے عمر کی سکینہ پوچھیا ہوئے گا نا کہ ابو کتنے چلے. امام دسے آوے کہ میں کربلا جا رہا. تے سکینہ پوچھے ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے؟ کیونکہ انہیں پتا سی جڑا جاندہ مڑا اونٹ بھی کوئی نہیں. اور لوگ کوئی نہ دیاں نو پیوں تے مان بھی کوئی وقت ہی ہوں گے. وہ گھر کے پتر بھی ہونا
تو کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے تے بیٹے کے بیٹھا وڈیرا جا باپ کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے بے وجہ جوندا ہے اس ویلے دھیاں تے کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے یا کچھ کسی یتیم کو باپ کی ہوتا ہے عید گزاری جے نا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید دا پیا منانا پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ عید پیا منانا سی قبرستان جو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی پر جڑے عید والے دن قبرستان روندے روندے نا انہاں نوں پچھ ماں پیو کی ہوندے او جا کے یتیم کو پچھ باپ کی ہوندا ہے سیدہ سکینہ اپنے بابا نوں جاندا ویکھیا اور بچہ انگلی پکڑ کے باپ دی بازار تو گزر جائے گا تے بچے میں لگدا جے سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بابا میرے نال ہے دعا کرے کرو کسی دے باپ تے ماں دا سایہ نہ جائے کوئی مرنا تے سارے ہمیں پر کدے ماں پہ نہ مرن کدے ماں پہ نہ مرن عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے آپ ارشاد فرما دے محمد تیرے اے ماں پہ مکھی دے پیر مرن تیرا بیٹا اے باپ مرے تے محمد بشا اے مک جاندا میرے امام نے فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی بابا کھا رہے سکینہ نے ہوش نہیں آ گیا فرمایا اٹھ بیٹی آخری باری بابا کہہ رہے ساری زندگی کلو بابا رکھیں گی سکینہ نہیں اٹھ گئی بادشی مردی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آؤ میرے امام نے بیٹی نے کیونکہ زینب بھی گود وچ رکھیا فرمایا میں چلے ہوں تسی سویرے گھروں جاؤ نا تے بڑیاں نوں کہندے چھوٹیاں دا خیال رکھیو میرے امام ڈرے نا تے جاندے آخری گل خیمے جو پتہ کی آخی سی فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھیا وہ ایڈی باپ دی لاڈلی سی اکھر لوگوں میری سکینہ دا خیال رکھیا میرے امام خیمے جو نکلے سواری جو بیٹھے مہمیز لگائی ایڈی ماری سواری ٹوڑ دی نے وہ کھانے چ بڑے پیار نہ فرمان لگے میں پتا تو لاشاں چک چک کے تھک گئے تیرا میرا وعدہ لیا ہوں میرے بعد کوئی لاش نہیں ہونا خیر میں ویلے ہو گئے کوئی نہیں ہونا آپ نے فرمایا چل بے وفائی نہ کر مینوں کربلا لے جاؤ اور سواری عدتی تھی ابراہیم کی چھری بول سکتی ہے کہ میں نہیں بول سکتا عرض کی سونیا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا ہی وفادار ہو گیا میں تیرے قدموں سے زندگی گزر گئی مینوں بے وفا نہ آکھو فرمایا ڈرتا نہیں اور سواری جواب تو نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے والے بیٹھ دیے میرے امام نے نکل کے مڑ کے دیکھا تیاں والے ہو میرے امام بھی سکینہ میں ہوش آ گئے اور سیدہ دی خیمے چوں نکل نہیں سکتی پردہ دار پر انہیں خیمے چوں نکلنے کے ہاتھ جوڑ کے دے خیمے دے اوپر ہو کے انہیں ہاتھ باہر نکالے نا تو رو کے گھوڑے نو آخ دیے اجے نہ جائیں اجے تے بابا نہ پڑھیا جو نہ کرنا اجے تے بابا دا کہ میں ویکھیا کہ نہیں میرا ویر اکبر لے کے گیا اجے تے او نہیں آیا سکینہ رو کے پئی آخری ہے میں بابا لے کے نہ جاویں میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا چاچا عباس بھی نہیں آیا میرے امام گھوڑے تو زمین پہ آ گئے سکینہ سینے نہ لایا فرمایا سکینہ ندھی چپ کر جاؤ نہیں خریدا سکینہ نکل گیا کھلوڑ لے کہنے لگی بابا پردیسوں وچ لیا کے دیا مربیج نہیں خریدا فرمایا نہیں سکینہ میں پانی لگے آنا سکینہ نے جب مار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا میں پانی بغیر رہ سکتی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا نہ جایا دے ابو کی نویا کھا گی کدے نال مدینے جوان گی
سو گئی کہنے لگی امینا تے اصغر سن گئے فرمایا نہیں تھیے مدینے دیا گلان یہ کربلا تے مرون بدل گئے نہیں ان تو امینا سویا کرے گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا سکینہ بابا بھی گودی میں بیٹھ گئی کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاتے آتا سے جاؤ یتیم کی مویا خدین فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا خیمت سارے پہ آخدن تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانا فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو گئی سکینہ دھول کے جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا یتیم نہ کرے آ جائے یتیم نظروں سے بیٹھے رو دینے بابا جنا دھیاں دے باپ ٹر جان او تے دیوانا نہ لگی دے روڈیاں بابا یتیم نہیں بننا بابا جنا دھیاں دے باپ جان او تے دیوانا کھلیاں دیاں میں کتھے جاواں ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لگ رہی جان فرمایا زینب خیمے چ پارا سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کتنے آسمان تھکے زمین پہ نہ آ جائے سیدہ زینب شرکس سکینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی کبھی اماں تو گئیاں بابا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں بناؤ نہ بابا نہیں بناؤ سیدہ زینب خیمے بل جا رہی ہو فرما دیا اے شالا مرنا نام اے ویر کسے دے کہ نہ ہون نہیں مانیاں دینا جس بین جاؤ اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا میرے امام روبے اخر میں جو نکل دے نو جوانہ پھر کیا رنگ دے آسمان بل دے کے فرمایا اتنا دکھاوے او دل پر راضی کہ سکھیا نہ تھی بارے دکھ گرون محمد بخشاؤ تیرا دین پیارے اور بدن حسین سخیدہ تیرہ نال پر ہوتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا مکی مسجد امریکہ دے قدیم ہوتے سبحان اللہ کے نہ سوکھ تر اسلام کو وار کے نیتے دن نوکتے چڑھ کے سبحان اللہ کہنا بھوک ہے میری ملت کے نوجوانوں راضی رضاتے رہنا بڑا ہی محال ہے اچ چکیا ہے پہاڑ سارے زہرہ دے لال ہے رضاتے راضی رہنا ایک حسین دے کام ہے اپنا سب کچھ ہوا ہے اسے زینب تو بھی صدقے جاؤں آکھیا سونیا تو پتر یہ حسین دے سکتے نے سلام لینا کہ سلام ہونا زینب دے سکتے جاؤں ساڑھے کل کربلا دے دو چشم دی دے فرما دے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹرے مکہ آئے مکہ تو ٹرے سی کربلا ہے کربلا تو کہتی ہو کہ کوفے گئے کوفے تو دمشق گئے دمشق تو مڑ مدینے واپس آئے فرماتے ہیں نہ 6 مہینے دے سفر انیوں قربانیوں دے سفر دیاں سعودتاں دے باوجود میں اپنی بھپو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑتا نہیں بیٹھے آگے کربلا دا اصل سبق ویر نے آخری میرے سجدہ کیتا کہ بہن نے کربلا تو لے کے مدینے تک ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑے میری ملت کے نوجوانوں جب قیدی ہو کے کوفے بھی گلی چھوڑ رہے یزید نے اعلان کرایا کہ قیدیاں دا قافلہ آ رہا ہے تماشا دیکھن کوٹھیاں پہ آ جائے انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیا دن آ رہے ہیں لوگ کوٹھیاں پہ چڑھ گئے
سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیکھو نا اچانک ایک مائی وڈیری ایک گھر جو کوفے میں گلی چ نکلی تے آ کے نا سیدہ زینب کے قریب آ کے تے کہنے لگی بیٹی پردیسن بھی لگنی ہے کیندن بھی لگنی ہے تے بھوکھی بھی لگنی ہے تے سکی روٹی دے ٹکر اگے کر کے کہنے لگی لے بیٹی روٹی کھا لے ایک وہ زینب جڑے حسن تے حسین دی بہن ہے عبداللہ بن جعفر مدینہ دے سب تو امیر تاجر دی بیوی ہے جدھر بوئے کے مقد کے اندر کتارہ لگی ہے آپ نے جب روٹی کے ٹکر ویکھے تے روح کے تے ہٹا کے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی منڈن والے ویکھی کتے صدقہ ہی نہ ہو گئے ہماری بڑی حیران کی نہ ویکھے کہنے لگے دیئے تو کون ہے فرمایا اماں کہہ دیا میاں برادریاں تو نہیں لوگ پوچھ دیئے مائی کہنے لگی میں اس بات پہ پوچھ دیا میں نے تیرے جو مدینے والی فاطمہ دی خوشبو والی انہیں مہینیاں کے بعد پردیسہ جو ماں دی یاد آئی تے سیدہ زینب رون لگتی ہے مائی میں دیکھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں ڈرنے لگی مائی کہنے لگی بیٹی جدوں میں جوان سا مدینے بسدی رہی ہوں میں سیدہ زہرا دے کپڑے تے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن برتن بھی دھوندی سا سیدہ فرمان لگیاں بی بی کیڑے شہر دی رہن والی میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رومیاں رہی ہوں فرمایا نے بی بی یاد رکھی ایک ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جن قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی کھانا کھلا دیں انہاں پردیسیاں نوں پانی پلا دیں اج میں برتن بھی دھوندی سا اب آ گیا قیدیاں دا قافلہ گزرے ہو مینوں نبی دی بیٹی دی گلی یاد آئی دیکھیا کھان نہیں کچھ نہیں سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی ہوں سیدہ زینب آئی تے دروازے تے بیٹھ گئی فرمایا نے اماں انہاں دے لیاندی کوئی گل سنا دے نہیں کہنے لگی نے بیٹی کی دساؤ جدوں میں مدینے بسدی رہی ہوں سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب سی انہوں میں لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے روئی ہوں مائی کہنے لگی بیٹی رونی کیوں ہے فرمایا اماں تیریاں گلاں بھی کرنی ہے اور زینب میں روئی جا رہی کہنے لگی اللہ کیڑا بیلوں برکھایا ہی نبی دیاں دھیاں نو ظالم گرفتار کر کے عدالت لے آئے کہنے لگی اللہ رہن والی کوفے دیاں پر میں یزیدی نہیں میں حسینی ہوں کہنے لگی زینب جادیا میرے بھی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی اٹھا لئی عرض کردیا نے ربا اس ماں نے پردیسہ جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدوں میں سدا میں گانے آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری وہی روح پرواز کر گئی کہ ملک جی نہ تھی شرما کریں دے کہ رب کرے کٹے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی آؤ او علی دیاں جانیاں یزید نے امام حسین دے ہوٹا تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تھے فرماتے ہیں نام مانس ظالمہ انہاں ہوٹا نے میں نبی میں چوم دیا ویکھی ہے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے رہے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھڑ کے جوان ہو جائے امام زین العابدین کے تو بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتے گئے تے یزید نے آکھیا تسی ہار گئے تے اسی جیت گئے فرمایا کیویں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا ادھروں دمشق دی جامع مسجد تو اذان دی آواز آئی کہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ بیڑیاں چھڑکا کے فرما لگے اذان دینے والے تو محمد کی قسم اتنے چپ کر جاؤ
تو چپ کیتا کہ آپ یزید میں بیٹھ کے فرماتے ہیں اذان ہے کہ تیرے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا؟ کہنے لگا نانا تے تو اڑ گئے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے اسی جیت گئے. کہنے لگا کیوں؟ فرمایا آ جڑے تخت تے من پیا کرنا تے جڑے نکارے تے من پیا کرنا نا تیرے نکارے تے تخت کل مٹ جانا. حسین دے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی, حسین دے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے. کہ جب تک مسجد مینار وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا. کیونکہ ہار دے او نے جنہ دا نسب العین ہار جائے, جت دے او نے جنہ دا نسب العین جت جائے. یزید دا نسب العین تے مقصد ہار گیا, حسین دا نسب العین تے مقصد جت گیا. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی, آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے ساتھ تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے, بانی محفلوں نے برکات عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب